نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہماری ویڈیو نمبر 18 ہے، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو سن 7 ہجری کے اہم واقعات بتائیں گے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا گیا تھا کہ اس سال مسلمان جو ہے وہ مکہ میں نہیں آئیں گے بلکہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ چنانچہ اسی سال ہجرت کے 7ویں سال نبی علیہ السلام ماہ ذی قعدہ میں پھر وہاں گئے اور خانہ کعبہ میں جا کر نبی علیہ السلام نے طواف کیا اور وہاں عبادت کی۔ 3 دن تک مسلمان وہاں پہ عبادت کرتے رہے اور پھر واپس مدینہ آئے۔ تو یہ واقعہ سن 7 ہجری میں ہوا تھا۔ اچھا، اسی سال چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، مسلمانوں کو آزادی مل گئی تھی ایک طریقے سے، کفار سے جو جنگ ہو رہی تھی مسلسل 6 سالوں سے، تو ان سے نجات مل گئی تھی۔ تو بڑی آسانی سے مسلمانوں نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور بڑے اعلیٰ پیمانے پہ جو ہے اسلام کی تبلیغ کی جانے لگی۔ اور خصوصاً اس حوالے سے نبی علیہ السلام نے ایک بڑا زبردست کام کیا کہ جو مختلف ملکوں کے بادشاہ تھے ان بادشاہوں کو خط لکھے اور خط کے ذریعے ان کو تبلیغ پہنچائی۔ چنانچہ اس حوالے سے 4-5 بادشاہوں کے نام آتے ہیں۔ ایک ملک روم کا بادشاہ قیصر تھا، اور ایک ملک فارس کا بادشاہ کسریٰ تھا، ایک ملک حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، ملک روم کا بادشاہ ہرقل تھا، اور مختلف بادشاہ تھے۔ تو ان سب کو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجے، جن میں سے اکثر نے انکار کر دیا، اور جو نجاشی تھے ان کا اصل نام اسحمہ تھا۔ نجاشی لقب تھا حبشہ کے بادشاہ کا، تو اصل نام ان کا اسحمہ تھا۔ تو اسحمہ نے فوراً نبی علیہ السلام کا خط لیا، اس کو آنکھوں سے لگایا، چوما، اور فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور پہلے ہی ان کے پاس جو ہے وہ وفد موجود تھا مسلمانوں کا، حضرت جعفر طیار، حضرت علی کے جو بھائی تھے وہ موجود تھے وہاں پر۔ چنانچہ ان کے سامنے انہوں نے اعلان اسلام کیا اپنا، اور ایک خط نبی علیہ السلام کے خط کے جواب میں لکھا اور ان کے ہاتھ جہاز میں واپس نبی علیہ السلام کے پاس بھجوایا۔ تو نبی علیہ السلام سے بہت محبت فرماتے تھے یہ اسحمہ، اور ان کا سن 9 ہجری میں انتقال ہوا، اور نبی علیہ السلام نے خاص طور پہ ان کی فضیلت میں نبی علیہ السلام نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ واحد صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی اعزاز میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے ناجائز ہے، علماء کا اختلاف ہے۔ احناف کے ہمارے نزدیک جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، جنازے کا سامنے موجود ہونا جو ضروری ہے، یہ شرط ہے جنازے کی۔ اور جو نجاشی کا جنازہ نبی علیہ السلام نے جو غائبانہ پڑھا تھا، اس کی 2-3 جوابات ہیں۔ ایک تو یہ کہ نجاشی کی اعزاز میں ایسا صرف واحد اس کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ نجاشی اور نبی علیہ السلام کے درمیان سے پردے ہٹا دیے گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تو پردہ ہٹ گیا اور جنازہ نبی علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا۔ بہرحال یاد رکھیے گا کہ جنازے کے لیے سامنے موجود ہونا شرط ہے۔ بہرحال تو یوں جو ہے وہ بادشاہوں کو خطوط اس سال میں سن 7 ہجری میں لکھے گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ ماہ محرم میں ایک غزوہ پیش آیا، غزوہ ذی قرد اس کا نام ہے، یا غزوہ غابہ کہلاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی اونٹنیاں جو ہے وہ مدینہ سے 4 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ تھی غابہ جس کا نام تھا، تو وہاں پہ چرا کرتی تھی، اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کا بیٹا تھا، وہ نبی علیہ السلام کی اونٹنیاں چرایا کرتا تھا، شام میں لا کر ان کا دودھ وغیرہ نکال کے نبی علیہ السلام کو پیش کیا کرتا تھا۔ تو بنو غطفان جو قبیلہ تھا بڑا سخت کافر قبیلہ تھا، تو اس کے 40 لوگوں نے حملہ کیا اس جگہ پر دن کے وقت، اور نبی علیہ السلام کی 20 اونٹیاں جو ہے وہ چرا کر لے گئے اور ابو ذر غفاری کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو جواب میں نبی علیہ السلام نے حضرت سلمہ بن اکوا، ایک صحابی تھے، بڑے زبردست تیر انداز سے، بڑے تیز رفتار صحابی تھے، ان کو بھیجا۔ تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور بہت دور تک ان کو بھگا کے آئے۔ پھر نبی علیہ السلام 500 صحابہ کے ساتھ نکلے اور پھر ذی قرد اور غابہ کے مقام میں پہنچ کے ان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ یہ بنو غطفان میں پہنچے اور نبی علیہ السلام نے ان سے اپنی اونٹنیاں چھڑوا لیں۔ تو یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد اس کے 3 دن کے بعد غزوہ خیبر پیش آیا، مشہور غزوہ ہے غزوہ خیبر۔ خیبر یہودیوں کی جو ہے نا قلعے تھے، 7 قلعے تھے یہاں پر بڑے زبردست قسم کے، اور یہاں پہ یہودی آباد تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہودی ابتدائی اسلام سے مسلمانوں کے جو ہے خلاف جو ہے وہ کام کیا کر رہے تھے، پہلے مدینہ میں رہتے ہوئے، پھر اس کے بعد یہاں تک کہ غزوہ احزاب پیش آیا، وہ یہودیوں کی پیش بندی کی وجہ سے تھا۔ اور اس کے بعد جب بنو قریظہ والوں کو مار دیا گیا تو یہودیوں کی اور زیادہ جو ہے وہ دشمنی بڑھ گئی، چنانچہ وہ مختلف سازشیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے 1600 صحابہ کو تیار کیا، اور 1600 صحابہ کو لے کر 200 جن میں سے سواری پر تھے اور باقی پیدل تھے، تو یہ لوگ نکلے خیبر کی طرف۔
طرف. خیبر میں 7 قلعے آباد تھے اور بڑی ان کی جو ہے نا زبردست تعداد تھی. تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ان لوگوں کو پیغام کہلا بھیجا کہ مسلمان تمہاری طرف آ رہے ہیں اور ان سے ڈرنا نہیں, بہت تھوڑے سے ہیں, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, تم آسانی سے جیت جاؤ گے. لیکن مسلمانوں کی دہشت اور رعب دبدبہ ہی کافر تھا. چنانچہ نبی علیہ السلام جو ہے وہاں پہنچے عصر کی نماز کے وقت, اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے قیام کیا اور اگلے دن صبح سے لڑائی شروع کی. 7 قلعے تھے. سب سے پہلے قلعہ نائم تھا, تو اس پہ جو ہے وہ حملہ کر کے اس پہ فتح پایا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ان کا قبیلہ قموس تھا. قلعہ قموس تھا جو سب سے مضبوط اور طاقتور ان کا جو لوگ تھے, اور بڑا مضبوط قلعہ تھا. تو اس پہ جو ہے وہ حملے کرتے, لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح رکھے گا. چنانچہ یہ کہہ کے نبی علیہ السلام آرام کرنے چلے گئے. اب سارے صحابہ اس شوق میں اور اشتیاق میں تھے کہ کاش وہ صحابی ہم ہوں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی, اور اس شوق میں انہوں نے رات کاٹ دی. صبح فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ علی کو بلاؤ. علی کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں آشوب آیا ہوا ہے, آنکھیں درد کر رہی ہیں, تو وہ آرام کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا ان کو بلاؤ. ان کو بلایا گیا. نبی علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا. ان کی تکلیف فوراً جو ہے وہ صحیح ہو گئی. اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا اور کہا کہ اے علی آگے بڑھو, اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ پہ اس قلعے کی فتح رکھی ہے. چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, ساتھ میں صحابہ بھی تھے, فرشتوں کی مدد ان کے ساتھ تھی, اور بآسانی بڑی آسانی کے ساتھ جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, بڑی آسانی کے ساتھ وہ فتح ہو گیا. حضرت علی جو ہے وہ فاتح قموس کہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد باقی کے جو 5 قلعے تھے وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یکے بعد دیگرے فتح ہوتے گئے. اور اس کے بعد جو ہے اس جنگ میں 93 ٹوٹل یہودی جو ہے وہ مارے گئے, اور 15 مسلمانوں نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد جب قبضہ کر لیا ان قلعوں پر, تو یہود نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی, کہا کہ آپ ہماری زمینیں ہمیں واپس کر دیں, تو جو بھی ہماری پیداوار ہوگی سالانہ ہم اس کا آدھا حصہ آپ کو جو ہے وہ دیا کریں گے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے مشورہ کر کے اس درخواست کو قبول کر لیا گیا, اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو وہاں پر مقرر کیا گیا, جو کہ انصاف کے ساتھ ان کا غلہ جو ہے وہ آدھا آدھا تقسیم کیا کرتے تھے. تو یوں غزوہ خیبر جو ہے وہ یوں اختتام پذیر ہوا. اس کے بعد جنگ خیبر سے جب فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام وادی القریٰ کی طرف روانہ ہوئے, اور اس کے بعد اس کے لگاتار بہت سارے دیہات تھے, تو وہاں پہنچ کے پھر یہ لوگ بھی سرکشی پر امڑ آئے. تو یہاں پر پہنچ کے غزوہ وادی القریٰ اس کا نام ہے, تو یہ وہاں پر پہنچ کے ہوا, اور اس میں بھی یہودی بھی شامل تھے. اور یہیں پر وہ واقعہ پیش آیا کہ جب نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ زہر دیا گیا گوشت میں لگا کر, بکری کا گوشت تھا, تو وہ بھون کر جو ہے اس میں زہر ملایا گیا اور نبی علیہ السلام کو کھلایا گیا. تو نبی علیہ السلام کو تو کچھ نہیں ہوا, لیکن ساتھ میں ایک صحابی تھے وہ شہید ہو گئے. تو پھر جو ہے نبی علیہ السلام نے بہرحال اپنی ذات کے خلاف نبی علیہ السلام نے انتقام نے لیا اور ان کو معاف فرما دیا. ساتھ میں جن صحابہ نے کھایا تھا ان کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے تھے, جن میں سے سب سے پہلے حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اچھا, ان کے قصاص میں, ان کو ماننے کے قصاص میں اس یہودیہ کو قتل کیا تھا جس نے زہر ملایا تھا. اچھا, اسی سال ہجرت کے 7ویں سال حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جن کا لقب سیف اللہ ہے, اللہ کی تلوار, تو وہ فاتح شام کہلاتے ہیں, تو وہ اسی سال مسلمان ہوئے. اور حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو فاتح مصر کہلاتے ہیں, تو وہ بھی اسی سال ہجرت کے 7ویں سال جو ہے وہ مسلمان ہوئے. تو یہ ہجرت کے 7ویں سال کے اہم واقعات تھے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ 8ویں سال کے واقعات اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.